ہم ختم نبوت پر ہماری جامع مسجد کے ہفتہ واری پروگرام کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ ایام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ خود اللہ رب العالمین کی طرف سے داد و دہش کا ہے، نوازنے کا ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی ہواؤں سے زیادہ سخی بن جایا کرتے تھے۔ یوں تو سخاوت آپ کی ذات میں پہلے سے تھی، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، اور یہ مہینہ اللہ پاک نے صرف اسی امت کو عطا کیا، پچھلی امتوں کو اللہ اپنے یہ مہینہ نہیں دیا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے جو روزہ دیا تھا وہ عاشورہ کا روزہ دیا تھا، اور ایک ہی روزہ دیا تھا، اور وہی سال بھر میں ایک دن روزہ رکھنا فرض تھا۔ لیکن اس امت کو اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، پورے مہینے کا روزہ عطا کیا۔ تو رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ امت کی مغفرت کر دی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک نے جب رمضان کا مہینہ عطا کیا تو نوازنے کے لیے آپ اس مہینے کے اعمال کے اجر و ثواب کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پھر اس روزے کی تلافی کے لیے ساری زندگی روزہ رکھے، تو بھی رمضان کے ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا۔ حالانکہ روزہ روزہ ہے، رمضان کے ایک دن کا روزہ غیر رمضان کے ایک دن کا روزہ دونوں ایک جیسا ہے، لیکن رمضان کی جو فضیلت ہے وہ غیر رمضان میں نہیں ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو روزے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ورنہ ہر اعمال کا اجر و ثواب اس ماہ میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کا اجر و ثواب کم ہو۔ اللہ پاک نے اس امت کو جو عمر عطا کی ہے وہ 60-70 سال کی عمر ہے۔ کچھ لوگ اس سے پہلے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ پاک اس سے زیادہ بھی زندگی عطا کرتے ہیں، لیکن اوسطاً عمر 60-70 سال کی دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں کو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں عطا کی تھی۔ ان کے بچے 200 سال اور 250 سال میں بالغ ہوا کرتے تھے، 1000 سال کی 900 سال کی عمر ہوا کرتی تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کو ویسا ہی بنایا تھا۔ ان کا بچپنا 200 سال میں گزر جاتا تھا، جوانی اسی طرح گزرتی تھی، پھر ادھیڑی اور بڑھاپا 900 اور 1000 سال میں یہ چاروں مرحلے پورے ہوتے تھے۔ لیکن اعمال کے اعتبار سے اللہ پاک نے ان کو یہ ساری چیزیں نہیں دی تھی۔ کسی امت پر ایک وقت کی نماز فرض تھی، کسی پر 2 وقت کی فرض تھی، بس۔ اس امت کو اللہ پاک نے 5 وقت کی نمازیں دی۔ ان پر ایک روزہ فرض تھا، اس امت کو اللہ پاک نے رمضان کا پورا مہینہ روزوں کے اعتبار سے فرض فرمایا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کچھ اور رہا، شعبان کا پورا مہینہ بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے سے رمضان کے استقبال کی تیاری ہوتی تھی۔ ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنا آپ کی سنت ہے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول کچھ اور تھا۔ آج بھی اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو ان چیزوں کا اہتمام کرتے،
کہ ہر مہینے کا 3 روزہ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ اہتمام سے رکھتے، انہیں ایام 20 کہتے ہیں۔ ایام 20 کا مطلب یہ ہے کہ روشن دن، چاند ان دنوں مکمل ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند تو آپ کو پتا ہے رات کتنی روشن ہوتی ہے، اس سے ایک دن پہلے کا روزہ، اس کے ایک دن بعد کا روزہ، تو یہ روشن دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ تھی کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو لمبی لمبی عمریں دی، اسی اعتبار سے ان کے اعمال بھی ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی عمروں کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیات سے جب اس بات کا استحضار ہوا صحابہ کرام کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم پچھلی امتوں میں عبادت گزاروں کی اجر، نیکی میں، اجر و ثواب میں کیسے برابری کر سکتے؟ ان کو تو اللہ پاک نے لمبی لمبی عمریں دی تھی، ہماری تو کل عمر 60-70 سال ہے۔ اب ظاہر بات ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، آدمی 60-70 سال میں عبادت کے ساتھ اور بھی کام ہے، اس کو کمانا ہے، بیوی بچوں کا بوجھ اٹھانا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، امور خانہ داری کے ساتھ کچھ سماجی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ تو آدمی کمانے میں، کھانے میں، سونے میں، دوسری ضروریات اور تقاضے پورے کرنے میں جو وقت دے گا، اس سے جو وقت بچتا ہے وہ چند سال جو مشکل سے ہمارا عبادت میں گزرتا ہے۔ بنی اسرائیل میں تو ایسے عبادت گزار بھی رہے جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی پوری زندگی بھی عبادت میں لگا دے تو کہاں 500 سال اور کہاں 60-70 سال، برابری تو ناممکن ہے، اور یہ چیز بظاہر انصاف کے خلاف۔ تو صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس امت کو عمر کم دی، زندگی کم دی، لیکن اعمال کے مواقع بہت زیادہ دیے، اور ہر عمل پر اجر و ثواب بے حساب دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ بڑا بڑا اجر دیتے، اتنا بڑا بڑا اجر دیتے ہیں کہ آج جو دانش مند اپنے آپ کو کہتے ہیں، دانشور کہتے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں آتا۔ اجر و ثواب بیان کرنے والوں کو وہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ بات مت بیان کیا کرو، کہ ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت سے دیکھیں گے تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ایک پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں گے تو اللہ اس پر بھی اجر دیں گے۔ دانشور لوگ اجر و ثواب بتانے اور بیان کرنے والوں کو سمجھاتے ہیں اور منع کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا کہ اتنا اجر، حالانکہ یہ چیز ان کی عقل میں نہیں آتی، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو بات آئی ہے اسے ہم دل کے یقین کے ساتھ مانیں، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہر حال میں ماننا ضروری ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو اللہ نے اجر و ثواب بڑھا دیا۔ اب ظاہر بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اس معروضے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ نے شب قدر عطا کی۔ ایک شب قدر کی عبادت ہی خیر من 1000 شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ 12 مہینے کے 1 سال ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ، 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ اس نے عبادت میں گزارا، ایک شب قدر کی عبادت۔ اور ظاہر بات ہے رات کتنی لمبی ہوتی، آدمی شام میں 7 بجے کے قریب افطار کرتا ہے،
مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد افطاری ہے، پھر عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز تراویح ہوتے ہوئے 10 بج جاتا ہے۔ اب 10 بجے سے آپ دیکھ لو صبح 5 بجے تک، پونے 5 بجے تک کتنا وقت بنتا ہے؟ 7 گھنٹے۔ یہ 7 گھنٹے اگر عبادت میں گزار دیے، کچھ نمازیں پڑھ لی، تہجد پڑھ لیا، قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا، لوگوں کے درمیان دین کی کچھ بات کر لی، لوگوں کو سمجھایا، دعوت و تبلیغ کی لائن سے لوگوں کی افہام و تفہیم کی، اس کے لیے تو کوئی وقت متعین ہے نہیں۔ کسی کو بھی دین کی بات سمجھانا اور بتانا، یہی دعوت ہے۔ یہ 7 گھنٹے اگر ہم نے عبادت میں گزار لیے تو گویا 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ ہم نے اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اور ایسی 10 شب قدر اگر کسی کو مل گئی تو آپ اندازہ کرو کہ اس نے 8، 9، 100 سال کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اب اس سے زیادہ نوازشات اور کیا چاہیے؟ یہ زندگی بہت مختصر ہے، کب کس کا بلانا آئے گا پتہ نہیں۔ اور ابھی تو وباؤں کا زمانہ چل رہا ہے، جوان لوگوں کی موت ہو رہی ہے، بوڑھے مریں گے ایسا ضروری نہیں ہے، ادھیڑ لوگ بھی مر رہے ہیں، جوان لوگ بھی مر رہے ہیں، اخباری رپورٹوں کے مطابق تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ اس زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری دنیا بنانے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، ہمیں رزق عطا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اور دنیا بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لی کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ نے ہمارا نصیب اور مقدر لکھ دیا ہے۔ لوح محفوظ میں ہمارا مقدر لکھا ہوا ہے، ہماری عمر لکھی ہوئی ہے، ہم کتنا کمائیں گے کھائیں گے وہ لکھا ہوا ہے، دنیا میں کتنی راحت، کتنا چین و سکون پائیں گے، کتنے دن مصیبت پریشانی بیماری میں گزریں گے، سب پہلے سے لکھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے ہمیں۔ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو ظاہر بات ہے لوگ چین و سکون سے نہیں رہ پاتے۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی اگلے سال شب برات سے پہلے اس کا انتقال ہونا ہے، وہ تو آج سے مرنے لگ جائے گا نا، آج سے مرنے لگ جائے گا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے بیٹھ جائے گا، مایوس ہو جائے گا کہ اب تو اپنا وقت تو پورا ہو گیا، دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ نے مقدر بنایا، زندگی طے کر دی، نصیب طے کر دیا۔ یہ دنیا بنانے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے نہ لے رکھی ہو۔ ہر ایک کا رزق اللہ عطا کرتا ہے، اللہ رب ہے۔ رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جسمانی اور ہماری دنیاوی ساری ضرورتیں جو ذات پوری کرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ رب ہے، اور یہ اس کی ربوبیت ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا ہماری وقتی ضرورت ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، آخرت کو بنانا ہے، اور وہ اسی زندگی میں بنے گی۔ اس سے پہلے سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کے بعد سے اس کا تعلق نہیں۔ آخرت کا بننا یا بگڑنا صرف اسی زندگی پر موقوف ہے۔ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور حق بات کی ایک دوسرے کو تلقین کرتا رہے
اور حق بات کی دعوت و تبلیغ کی محنت میں جو حالات آئیں، آزمائشیں آئیں، اس میں ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ دے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اور جو شخص ایمان نہ لائے، نیک اعمال نہ کرے، خیر کی بات، دین کی بات، بھلائی کی بات ایک دوسرے کو نہ تلقین نہ کرے، اور آزمائشوں پر، حالات پر صبر نہ کرے، ایک دوسرے کو سہارا نہ دے، اللہ نے قسم کھا کر کے کہی ہے کہ وہ نقصان اور خسارے میں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، تمام انسان ٹوٹے اور نقصان میں۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتا رہے، تلقین کرتا رہے، وتواصوا بالصبر، اور دنیا میں رہتے ہوئے جو حالات آئے ان حالات پر ایک دوسرے کو سہارا دیوے، ہمت بندھائے، ڈھارس دیوے، وہ شخص کامیاب ہے، باقی سب ناکام۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اور اس دنیا میں ہمارا بھی ایک وجود ہے، مختصر سا وجود، تھوڑے دنوں کے لیے۔ اسی تھوڑے دنوں میں ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اپنے ایمان کی فکر کرتا رہے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو ایمان دے دیا، پھر ایمان کے بعد اللہ اسے کچھ بھی نہ دے تو بھی وہ بندہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت کے ملنے پر اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت والی زندگی بن جائے گی۔ اور اللہ پاک کسی کو ایمان نہ دے اور پھر اس کو سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہو، تو بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، نہ پیسہ ہمیشہ رہتا ہے، نہ نعمتیں ہمیشہ رہتی۔ جو پیسہ ہم کو ملتا ہے وہ خرچ ہو جاتا، ایسا تو نہیں ہوا کہ جو ملا ہمیشہ اپنے پاس رہے گا، اور اگر ہمیشہ اپنے پاس رہے تو اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ہم پیسہ خرچہ کرتے ہیں تو ہمیں ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، تو پیسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو نعمتیں ہم پیسوں سے حاصل کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی۔ ہم کپڑا خریدتے ہیں وہ بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے، ہم کھانے پینے کا سامان خرید کے لاتے ہیں وہ کھا پی لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا۔ تو دنیا کی سب نعمت ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، اور اگر کچھ رہ گیا تو وہ یہ سمجھ لو کہ اپنا نہیں ہے۔ جو رہ گیا وہ سمجھ لو کہ اپنا نہیں ہے، بلانا آ جائے گا اپنے چھوڑ کے چلے جائیں گے، مکان میں کوئی اور رہے گا، سواری کوئی استعمال کرے گا، کپڑا کوئی اور پہنے گا، جو کھانے پینے کا سامان ہے کوئی اور کھائے گا، جو پیسے رہیں گے وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا مال۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا مال کیا ہے پتہ ہے؟ جو کھا لیا اس کا، جو پی لیا اس کا، جو پہن لیا اس کا، باقی جو ہے وہ سب دوسروں کا ہے۔ باقی جو رہ جائے گا وہ اپنا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہے۔ اس لیے ہم بھی ختم ہو جائیں گے، دنیا کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آنے کا مقصد آخرت کی فکر ہے، آخرت کی آبادی ہے، اور وہ ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ زندگی کے ہر شعبے میں، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آدمی زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بڑھاپے میں ہو، ہر وقت اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔
آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر، ایمان کی بقا کی فکر، ایمان میں جان اور طاقت آئے اس کی فکر. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان کی دعوت لوگوں کو دیں گے، نیک اعمال کی دعوت لوگوں کو دیں گے. آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کی اہمیت اس کے دل میں آ جاتی. جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کی قدر و قیمت اسے معلوم ہوتی. ایمان کی قدر و قیمت اور اعمال کی قدر و قیمت کب ہمیں معلوم ہوگی؟ جب ہم اس پر محنت کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ ایمان کیا ہے، لوگوں کو بتائیں گے کہ نیک اعمال کیا ہے اور ان اعمال پر کیا ملتا ہے. ہم بولیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، تو ہمیں بھی یقین ہوگا اور ہمارے دل میں بھی اور ہماری زندگی میں بھی وہ ساری چیزیں آئیں گی. یہی وجہ ہے کہ اس امت کو ذمہ داری دی گئی. امت کے ہر فرد کو ذمہ داری دی گئی. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس ذمہ داری سے مستثنا ہو. ہم سمجھتے ہیں کمانا میری ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کا خرچہ پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، کام کرنا میری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم ایمان پر محنت کریں، ایمان کی محنت کریں، ہم اعمال پر محنت کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اصل ذمہ داری یہی ہے. انتقال ہونے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے خاندان میں، جس کے گھر میں انتقال نہ ہوا ہو کسی کا. لیکن ہم لوگ کسی کو یاد کرتے؟ صبح سے لے کے اب تک کسی کو یاد کیا کہ میرے دادا تھے، میری دادی تھی، میرے نانا تھے، میری نانی تھی، ماں باپ تھے؟ کسی نے یاد کیا؟ کسی نے یاد نہیں کیا. جانے والوں کو لوگ بھول جاتے. اور دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے. دنیا کا نظام زیادہ سے زیادہ غم منانے کی، سوگ منانے کی اجازت 3 دن تک ہے بس. اس کے بعد شریعت نے بھی منع کر دیا کہ اب کسی کے انتقال پر غم نہیں منایا جائے گا، سوائے بیوی کے کہ شوہر کا انتقال ہو تو 4 مہینہ 10 دن وہ عدت میں سوگ میں گزارے گی. باقی اس کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ تعزیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چوتھے دن کسی کے گھر آپ پہنچے، یار میں سفر میں تھا، آپ کے گھر میت ہو گئی تھی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جو مبتلا بھی تھے، جن پر مصیبت آئی تھی، ان کے لیے تو 3 دن کے بعد ان کے لیے بھی غم اور سوگ منانا منع ہے. تو دنیا کا یہ نظام اللہ نے بنایا. کوئی جانے والوں کو یاد نہیں رکھتا. مجھے اپنی آخرت خود بنانی ہے. سفر بہت لمبا ہے، کسی کے بھروسے پر سفر نہیں کر سکتے. کوئی آنے والا نہیں ہے کام. اللہ نے یہ زندگی دی ہے، زندگی کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کے دین کی محنت، ایمان کی محنت، نیک اعمال کی محنت. اپنی ذات سے بھی اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں آئیں، یہ ذمہ داری ہم کو دی گئی. اس کے لیے ہفتہ واری گشت ہوتا ہے، روزانہ کی کتابی تعلیم ہوتی ہے، 2.5 گھنٹے کی ترتیب ہوتی ہے. ہفتے کے 2 گشت، ایک اپنی مسجد کا گشت ہوتا ہے، ایک محلے کی مسجد کا گشت ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا وقت جو مانگا جاتا ہے وہ اپنے ایمان اور نیک اعمال میں جان آ جائے، ہمارا یقین اور ایمان بڑھ جائے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کروائی جاتی. ظاہر بات ہے اس کے لیے کتنا وقت. روزانہ کی کتابی تعلیم مشکل سے 5-7 منٹ کی کتابی تعلیم ہوتی ہے. اور اس کے بعد گشت میں عصر کے وقت بلایا جاتا ہے، مغرب تک کا وقت مانگا جاتا ہے. ہفتے میں 2 دن، ایک اپنی مسجد کا، ایک دوسرے کی مسجد کا. اور ترتیب ہے کہ ان ساری چیزوں، یہ کام کرنے کا سلیقہ آ جائے تو کام سیکھنا پڑے گا.
بغیر سیکھے تو کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے مہینے کے 3 دن لگانا، سال کا چلہ لگانا، یہ اوقات اس لیے مانگے جاتے ہیں تاکہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ مقصد پورا کرنے کا ڈھنگ ہمیں آ جائے. اس کے لیے یہ ترتیب بنائی جاتی ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دین کا یہ کام سیکھنے سے آئے گا، اور جب اس پر جان مال لگے گا تو اس کی اہمیت اور قیمت ہمارے دلوں میں آئے گی. اور جب ایمان کی اہمیت اور اس کی قدر قیمت، اعمال کی قدر و قیمت معلوم ہوگی تو پھر آدمی ایمان اور اعمال کو بنانے کی، بچانے کی فکر کرے گا. اور یہی مقصد ہے ہمارے آنے کا. جو شخص دنیا سے ایمان لے کر کے گیا، نیک اعمال لے کر کے گیا، وہ کامیاب. تو بتائیں اس کے لیے کیا ترتیب ہے؟ بولے بھائی، سحر روزہ جماعت انشاءاللہ 3 دن کی چھٹی، اور ہر ہفتے میں رمضان کے ہر ہفتے کے اندر کار رہے تو اس کے بعد بتائیں کون احباب 3 دن کے لیے تیار. ہاں، کھڑیوں کے نام بتائیں. جزاک اللہ. الطاف شاہ، جاوید احمد کہاں کے؟ جو وقت اللہ کے راستے میں گزرے گا وہ بھی کٹ جائے گا. ہم نہیں جائیں گے تو بھی وہ دن گزر جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ 3 دن نہیں گئے تو ہم تاج محل اور لال قلعہ بنا لیں گے. جو نصیب اور مقدر میں ہے وہی ملے گا. بولے بھائی بتائیں. کیا نام ہے؟ کیا نام؟ محمد سلیم. اللہ جزائے خیر دے. کون سی مسجد؟ رسول اللہ. بولو بھائی. کوئی اور جماعت بن گئی الحمدللہ. 2-4 نام اور آ جائیں گے، اچھی مضبوط جماعت ہو جائے گی. عامر علی. عامر علی. بولو بھائی. اور بولے بھائی بتائیں بھائی. مفتی صاحب کی ہر بات ماشاءاللہ ہم لوگ مانتے آئے. دیکھو ایک بات انہوں نے بھی اپنے رکھ دی ماشاءاللہ، اس کے لیے بھی پورے مجمع کو تیار ہو جائے. بتائیں بھائی بولے. نثار احمد صرف اللہ قبول فرمائے. اور بولے بھائی. جن حضرات نے نام لکھایا ہے ذمہ داروں سے مل لیں، مشورے سے جو ترتیب بنے گی اس کے مطابق انشاءاللہ آگے کا عمل ہوگا. لیکن جو لوگ کسی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں ان کو نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی ترتیب بنائیں گے اور دین سیکھنے کے لیے اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا وقت دیں گے. نیت کریں. آپ نیت کرو گے اللہ اسباب بنائیں گے. آپ ارادہ کرو گے اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے. کرنے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی. ہمارا ارادہ تو ہو. اگر ہمارا ارادہ اور نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے ضابطہ بنایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی اپنی ذات سے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اس لیے آج اگر ہم ارادہ نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے تو آگے بھی ہمارے لیے مشکل ہے. آج اگر ہم نام نہیں لکھا سکے، نہیں جا سکے تو کم سے کم نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم ترتیب بنائیں گے اور نکلیں گے اللہ کے راستے میں. اللہ کا دین سیکھیں گے تو عمل کر سکیں گے صحیح طریقے سے. کریں گے نا بھائی؟ 2 نام بتا دیں 10 ہو جائیں گے تو ماشاءاللہ پوری جماعت مکمل.
جزاک اللہ. ایاز بیگ. کوئی اور بھی بولے گا تو ہم لوگ لکھ لیں گے. 10 پہ بس نہیں ہے. جماعت والوں کی ڈائری بن گئی. ٹھیک ہے بھائی، اسی کے لیے نگرانی بھائی ہم وہاں پر بھی جمعہ کے دن پہنچنے والے بنے اور ماہ رمضان میں عصر کے بعد جو ہے بیان ہوتا ہے اس میں ہی پہنچ کر شرکت کوئی فکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. پروردگار عالم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے. اے اللہ تو نے ایمان کی دولت عطا کی، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما، دین کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما. پوری دنیا بے دینی سے بھری ہوئی ہے. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے اور دین کے کام کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما. پروردگار عالم دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مقصد کو پورا کرنے والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما. پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرما. رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا ہے. اے اللہ اس مہینے کی قدر و قیمت ہمیں عطا فرما. اے اللہ روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت اور دعاؤں کا اہتمام عطا فرما. پروردگار عالم جو وبا اور بیماری آج چل رہی ہے، اے اللہ اس بیماری سے امت کو نجات عطا فرما. اپنا غضب، اپنی ناراضگی دور فرما. اے اللہ ہم آپ کو راضی نہیں کر سکے. اے اللہ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا، قصوروں کا اعتراف ہے. پروردگار عالم آپ اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں. اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. اس وبائی بیماری سے پوری امت کو نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کی بے بسی، بے کسی کو دور فرما. امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما، تندرستی و عافیت عطا فرما، عمر میں رزق میں برکت عطا فرما، خوشیوں کو دراز فرما، نیک اعمال کی توفیق کو دراز فرما. پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. ہماری دنیا اور آخرت کے مسئلوں کو عافیت کے ساتھ حل فرما. ہمارے رکے ہوئے تمام کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما. ہر قسم کی رکاوٹوں کو، دشواریوں کو دور فرما. جانی مالی نقصان سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.